بہت سارے کویشچنز آ رہے ہیں کہ عبادات میں وسوسے آ رہے ہیں, نماز میں وسوسے آ رہے ہیں, وضو کے ٹائم وسوسے آ رہے ہیں. اللہ مستعان. شیاطین نے نا یہ اللہ اکبر جو دور ہے نا, یہ شیاطین نے اٹیک کر دیا لوگوں پہ واللہ, بیکاز آف دا ایکسیس آف انٹرنیٹ, میوزک, سنز. کیونکہ جتنا یہ انٹرنیٹ وغیرہ گھروں میں آیا ہے, گناہ بڑھ گئے ہیں, میوزک بڑھ گئے, ہر گھر میں اب کانسرٹ ہو رہا ہے, ہر گاڑی میں میوزک چل رہا ہے, کیونکہ میوزک از دا اذان آف شیطان. ٹھیک ہے, تو اس سے بچنا چاہیے ہمیں. تو اس وجہ سے نا پھر گھر میں مطلب خرافات, ٹی وی چینل ہر گھر میں ہے, تو کیوں نہ پھر شیاطین اٹیک کریں اور لوگوں کی زندگی کو ڈسٹرب کریں. نماز میں وسوسے کیوں نہ آئے, وضو میں وسوسے کیوں نہ آئے, ہماری زندگی پریشانیوں سے کیوں نہ گھر جائے جب ہم نے ان فتنوں کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. I'm not saying کہ موبائل حرام ہے, ٹی وی حرام ہے, اس پہ نیوز دیکھ سکتے ہیں, کچھ ضروری چیز دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہر وقت ہی چل رہا ہے اس میں میوزک چل رہا ہے, اور گھر میں بے برکتی. سورہ بقرہ پڑھنے سے فرشتے آتے ہیں, شیاطین بھاگتے ہیں. میوزک چلنے سے فرشتے بھاگتے ہیں, شیاطین گھر میں آتے ہیں. جس گھر میں شیاطین ہو اس میں وسوسے نہیں ہوں گے, اس میں رزق کم نہیں ہوگا, اس میں لڑائی اور پھڑے نہیں ہوں گے. اور جس گھر میں فرشتے ہوں اس میں خیر اور برکت اور امن اور سکون اور چین نہیں ہوگا. تو ہاں, بات یہ تھی کہ کیسے بچا جائے. اذکار کریں صبح شام کے, صبح مارننگ ایوننگ اپلیکیشنز پڑھیں, سورہ بقرہ کی تلاوت کریں, قرآن کو اپنی زندگی میں انڈلج کریں, اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, وضو کی حالت میں رہیں, نوافل پڑھیں, گناہوں سے بچیں, آنکھوں کے گناہ سے, کانوں کے گناہ سے بچیں, اپنا پکچرز نکالیں گھر سے. ٹھیک ہے, سود کی جاب کو یا نوکری کو یا حرام کمائی کو چھوڑیں. اس طرح کچھ کام ہیں جو امپورٹنٹ جن کو آپ چھوڑیں تو یہ ہوگا. باقی رات کو سونے سے پہلے بستر جھاڑیں بسم اللہ پڑھ کے, اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں. دس ان شارٹ, اللہ کی سنتوں کو زندہ کریں. گھر سے شیاطین نکل جائیں گے. لیکن اگر سنتیں نہیں ہوں گی اور گھر میں ٹام کروز کی اور بریڈ پٹ کی اور ان لوگوں کی سنتوں پہ عمل ہو رہا ہوگا تو پھر تو گھر میں شیاطین ہی آئیں گے, پھر تو فرشتے نہیں آئیں گے. کون سی رکعت آپ نماز پڑھتے بھول جاتے ہیں, اگر نماز پڑھتے بھول جاتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں, اور اگر بھول گئے ہیں تو آپ کا غالب یقین کس کی طرف جا رہا ہے کہ آپ نے 4 پوری پڑھ لی تھی یا 5ویں پڑھ لی ہے یا ابھی 3 پڑھی ہوئی ہیں. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں اور چوتھی پھر پڑھ لیں, اگر آپ کو آپ شاید چوتھی پڑھ لی ہے تو پھر سلام پھیر دیں, اور اگر آپ کو شک ہے کہ میں نے لگتا ہے تھوڑا سا گڑبڑ کر دیا تو سجدہ صاف کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن کوشش کریں کہ کنسنٹریشن ڈیولپ کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں. وضو کی ٹائم سے ہی یہ ارادہ بنائیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں, میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. وضو کی دعا کیا ہے؟ وضو کی دعا ہے بسم اللہ. ٹھیک ہے, اللہ کی نے فرمایا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اللہ, اس کا وضو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا, مینز بسم اللہ نہیں پڑھتا. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, صرف بسم اللہ ہے. ٹھیک ہے, اور وضو کی بعد کی دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ وضو کی دعا ہے جو وضو کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. نیت کو کس طرح خالص کریں, یہ بات جان لیں کہ کوئی مخلوق آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, اور کوئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو جب بھی آپ کو شیطان آگے وسوسہ دے نا کہ فلاں شخصوں میں دیکھ رہا ہے, اس کو خوش کرو, اس کے اچھا امپریشن بلڈ اپ کرو, تو کہیں کہ یہ جب میں مشکل میں ہوں گا نا تو یہ چاہے بھی تو مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے, یہ کسی کام کی نہیں ہے, یہ مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے, میں رب مجھے فائدہ پہنچائے گا. دنیا تو شاید وہ فائدہ پہنچا دیں, وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے صرف, لیکن آخرت میں جب میری قبر 6 فیٹ انڈر ہوگی, جب میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اکیلا کھڑا ہوں گا, اور کیسے کھڑا ہوں گا؟ حفاتن عوراتن غرلا, ننگے پاؤں, ننگا جسم اور انسرکمسائزڈ کھڑا ہوں گا. تو یہ لوگ نفسی کا عالم ہوگا اور یہ مجھے دھکے دے کے دور جائیں گے. تو why should I please them rather than pleasing Allah subhanahu wa ta'ala? یہ قلب من تراعی بید من عصیت, جس کے دل کو تم پلیز کرنا چاہ رہے ہو اس کا دل اس کے ہاتھ میں جس کو نافرمانی کرو. جس کی عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ احفظ اللہ یحفظ, اللہ کی حفاظت کرو, شریعت کی دین پہ چلو, اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجد تجاہک, تم اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلو, اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سامنے پاؤ گے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, تم جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگنا. ٹھیک ہے, اور آگے کیا تھا؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, مجھے بھول رہا ہے, کبھی بھی بھول جاتا ہوں میں. ٹھیک ہے, آگے لمبی حدیث ہے خیر. اور پھر اس نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا مل کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو جان لو کہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک تمہارا اللہ نہ چاہے, اور پوری دنیا مل کے, پوری قومیں مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں, تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے, رفعت الاقلام وجفت الصحف, جو پینز ہیں نا وہ لکھ چکے ہیں اور وہ اٹھ چکے ہیں, اور the ink has dried, تو کچھ نہیں ہو سکتا, صرف اللہ کو راضی کریں, صرف اللہ کو اپنا وہ بنائیں. ہم ہر نماز کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یا اللہ کوئی دے نہیں سکتا اگر تو روکنا چاہے, اور کوئی
کوئی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دل اور زبان کا کنیکشن کیسے بنے گا؟ نمبر 1, انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ, ریئلائز واٹ یو آر سیئنگ. جیسے پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, مجھے اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. میں اگر پڑھوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, مجھے اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر تو انسان کو اس کا مطلب پتہ ہے تو پھر اس کا کنیکشن بڑھے گا. دوسری بات, ہی شوڈ بی فوکس مور ٹورڈز میں کیا بول رہا ہوں, اور جتنا ہی اس ذکر کے بارے میں اس کو احادیث پتہ ہوں گی, اس کے فضائل پتہ ہوں گے, اتنا ہی زیادہ. ابھی دیکھیں نا, جو شخص اس لیکچر کو سننے کے بعد درود بھیجے گا لیکن اس کو زیادہ مزہ آئے گا. جو شخص استغفار پڑھے گا اس کو زیادہ مزہ آئے گا, بیکاز یو گین نالج. دا مور یو گین نالج, اتنا ہی زیادہ ہمارے پہ جو ریئلٹی ہے وہ واضح ہوتی جاتی ہے اور ہمیں اتنا مزہ آتا جاتا ہے. سو گین نالج ان شاء اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے بارے میں جانیں کہ میرا رب ہے کون, میرا رب کیسا ہے, جس سے میں بات کروں وہ کون ہے, وہ مجھے یاد کرتا ہے. کیونکہ ذکر جو ہے نا, ذکر پورا دین ہمارا ذکر ہے. وہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز پڑھیں گے اس لیے, میرے ذکر کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. ذکر مینز وحی, قرآن و حدیث سب ذکر ہے. اور میں نے کہا کہ جب بھی تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو ڈو رائپ اٹس فروٹس, ان میں کچھ کھا کے نکلا کرو. تو رسول اللہ وہ کون سی جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ تو نے کہا کہ ذکر کی محفلیں. اور ذکر کی محفلیں کون سی ہیں؟ جس میں اللہ کی کتاب پڑھائی جا رہے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حدیث پڑھائی جا رہی ہو, لوگ انڈیویجولی بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. کیونکہ اجتماعی ذکر کرنا اور وہ اللہ والا ذکر اور ضربے لگانا, یہ کسی بھی حدیث اور روایت ثابت نہیں ہے. اجتماعی ذکر اکٹھے مل کے کرنا یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدعت سے بچائے. اور لیکن ذکر کیا ہے؟ آپ مسجد گئے, آپ نے تحیۃ المسجد پڑھی, سب لوگ بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھ گئے, اقامت کا انتظار کر رہے ہیں, ہر بندہ اپنی دعا مانگ رہا ہے, ہر بندہ ذکر کر اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرا ہے. دس از ذکر فلاح سبحانہ و تعالیٰ, دس از اٹ, جو کہ جنت کے باغیچے ہیں. افطاری کرنے کی دعا, جی گڈ کوشچن, تھوڑا سا کنٹروورشل بھی ہے. ساری زندگی ہم ایک دعا پڑھتے رہے, اللہم لک صمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت. ٹھیک ہے, I'm sorry اگر میں بھول رہا ہوں تو, کیونکہ بہت پہلے ہم ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ دعا ضعیف ہے, یہ دعا اوتھینٹک نہیں ہے. تو اوتھینٹک دعا کیا ہے جو کہ اللہ کی پڑھا کرتے تھے؟ وہ یہ ہے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. ذهب الظمأ, پیاس بجھ گئی, وابتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئی, وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور ہمیں اجر بھی مل گیا ان شاء اللہ. دس از دا اوتھینٹک دعا آف افطاری. اور یہ کب پڑھنی چاہیے؟ یہ افطاری سے پہلے, جب تو ابھی تو پیاس بجھی نہیں, ابھی تو رگیں تاری نہیں ہوئی. یہ جو دعا ہے یہ افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, افطاری کے بعد جب ہم پی لیں, جب ہم کچھ تھوڑا سا کھا لیں, تو اس کے بعد پڑھنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اس طرح سے سحری کی بھی جو دعا ہے, وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان, یہ بھی اوتھینٹک نہیں ہے, یہ بھی اوتھینٹک نہیں ہے. سحری کے لیے دعا نہیں ہے کوئی, دل میں ارادہ کرنا کہ میں فرض روزہ رکھ رہا ہوں, اٹس امپورٹنٹ. کیونکہ فرض کے لیے نیت کرنا سحری سے پہلے, مطلب فجر کے ٹائم داخل ہونے سے پہلے امپورٹنٹ ہے. لیکن نفل کے لیے آپ دوپہر کے ٹائم میں بھی یا اشراق کے ٹائم میں بھی نیت کر سکتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے, اشراق پڑھ کے گھر آتے تھے, پوچھتے تھے ناشتے کے ٹائم پہ کچھ ہے, تو حضرت عائشہ کہتی تھی نہیں کچھ نہیں ہے رسول اللہ. کہتا اوکے میں آج نفل کی نیت کرتا ہوں. تو نفل کے لیے آپ نیت بعد میں بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہے نا, وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان, یہ اوتھینٹک نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بصوم غد نویت, میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں, لیکن انسان اس دن پڑھ رہا ہوتا ہے.